जैसे मैंने कभी इतनी पब्लिक नहीं देखी। आप जितने भी लोग आज मेरी बात सुन रहे हैं, बड़े गौर से आज मेरी, क्योंकि मैंने आज आपको लाएमल देना है कि हमने ये ना गुलामी कबूल करनी है, ना ये इंपोर्टेड हुकूमत कबूल करनी है, जो साम्राज्य उनकी जूते पॉलिश करके जो आज ऊपर हमारे मुल्क पे मसलत की गई है। तो मैं आज आपको लाएमल दूंगा कि मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में शिरकत की थी, और बचपन से उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि तुम खुशकिस्मत हो कि एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हो। और मैंने जब क्रिकेट की ग्राउंडों के ऊपर अपने मुल्क का नाम ऊपर किया और हमारा पाकिस्तान आहिस्ता 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 क्रिकेट की दुनिया में ऊपर जाना शुरू हुआ, तो हमें फख्र होता था कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो एक आजाद पाकिस्तान को दुनिया में उठा रहे हैं। जरा थोड़ा सा सब्र से सुने ये साजिश हुई क्यों। मैं जब से वजीर आजम बना, मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी बने। आजाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये कि हम जो भी फैसले करें अपने लोगों के मफादात के लिए करें। मैं अपने लोगों को किसी बैरूनी मुल्क की उनके मफादात के लिए कुर्बान ना करूं। ये वो लोग जो आदी हुए थे पाकिस्तानियों को हुक्म देते थे, धमकियां देते थे, एक ही टेलीफोन पे सारी बातें मनवा लेते थे। मैंने ये भी फैसला किया जिस दिन मैं वजीर आजम बना कि मैं हर इंटरनेशनल फोरम में एक बात उठाऊंगा कि जो इस्लामोफोबिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने फैसला किया था कि यूनाइटेड नेशंस में उठाऊंगा, ओआईसी में उठाऊंगा, हर फोरम पे उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मुसलमानों को 1.5 अरब मुसलमानों को यह तकलीफ देते थे। वो भी पसंद नहीं आई। हुक्म आया बाहर से कि आप रूस क्यों गए। मैं रूस इसलिए गया, एक पाकिस्तान में गैस खत्म हो रही है, हमने उसे गैस का कॉन्ट्रैक्ट करना था, लेकिन 2 और चीजें, रूस हमें तेल 30% कम कीमत पे दे रहा था, उसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी थी रूस से, वो भी हमें 30% कम कीमत पे दे रहे थे। मैं इसलिए गया था कि मेरे लोगों को फायदा था, मेरी आवाम को फायदा था, मैं महंगाई कम कर सकता था। और ये देखें कि हिंदुस्तान जो अमेरिका का करीबी एलाई है, स्ट्रेटेजिक एलाई है, वो तेल मंगवा रहा है रूस से। उसको अमेरिका ने कहा कि ना तेल खरीदो, उसने आगे से सीधा जवाब दिया अमेरिका को कि हम अपने लोगों के मफादात के लिए फैसले करते हैं। यानी कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनके लोगों के मफादात के लिए, और हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी और कौम की मफादात के लिए। ये भी पसंद नहीं आई बात, चाइना से ताल्लुकात वो भी पसंद नहीं आए, तो तब बाहर से साजिश होनी शुरू हुई। लेकिन ये याद रखें कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अंदर मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक ना बैठे हों। मीर जाफर वो गद्दार था जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुसलमानों की हुकूमत, सिराजुद्दौला की हुकूमत गिराई।
ذاتی مفادات کے لیے. اور میر صادق وہ تھا، نظام حیدرآباد کے ساتھ مل کے، انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا. یہاں بھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ سازش باہر سے ہوئی، اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے، اندر 3 اسٹوجز بیٹھے ہوئے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں، پاکستان وہ ملک ہے جس کی دنیا نے مثال دی کہ اس ملک جس نے سب سے بہتر کرونا وائرس کو ہینڈل کیا، اپنے لوگ بھی بچائے، اپنے غریب بھی بچائے، اپنی اکانومی بھی بچائی. دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی اکانومی صحیح راستے پہ نکل گئی ہے اور جس راستے پہ جا رہی ہے IMF کی غلامی سے آزاد ہونے جا رہی تھی. تب انہوں نے ہماری حکومت کو سازش کر کے گرایا. یہ لوگ جو آج پروپیگنڈا کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائم منسٹر نے اپنے اوپر اتنا کم پیسہ خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا. کون سے ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے؟ 80,000 ہمارے لوگ شہید ہوئے، 6,500 ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے. کبھی کوئی کمیشن بیٹھی؟ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ کس نے ہمیں اس جنگ میں لے کے گیا تاکہ آگے سے ہم اس طرح کی حماقت نہ کریں؟ تو جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے، آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کے علاوہ کوئی امید رکھتے تھے؟ کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں. میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں؟ ان کو چاہیے تھے چیری بلاسم بوٹ پالش کرنے والے. میں بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں، کبھی کسی جماعت کو ووٹ نہ دو جن کے لیڈرز کے پیسے جائیدادیں ملک سے باہر پڑی ہیں. کبھی ان کو ووٹ نہ دو. 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں. ایک دفعہ کبھی نواز شریف کے منہ سے ایک دفعہ نکلا کہ یہ آپ بڑا غلط کر رہے ہیں، یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے کہ جج جوری ایکسیکیوشنر 4,000 میل دور بیٹھ کے ایک بٹن دباتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں، نیچے بم پھٹ جاتے ہیں. یہ 400 ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان میں، ایک لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا. میں نکلا سڑکوں پہ، میں نے دھرنے کیے ڈرونز کے خلاف، میں نے ہر جگہ اپنی آواز بلند کی، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. ویسے دیکھو میرے پاکستانیوں، ایک آپ سب نے وعدہ کرنا ہے، ووٹ ہمیں دیں یا نہ دیں، میں آپ سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن خدا کے واسطے کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دینا آپ نے، جن کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ ان میں شرم ہے، کہ ساری زندگی ان کے بچوں کے اوپر دھبا لگے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا، اپنے ضمیروں کو بیچا. ساری زندگی کے لیے ان کے اوپر ایک مور لگے کہ کبھی یہ سیاست کے پاس نہ آئے. جن حلقوں میں یہ جائیں گے، میری قوم پاکستانیوں، اگر آپ نے ان کو کسی بھی حلقے میں جیتنے دیا، آپ اس ملک سے غداری کریں گے. سب سے تکلیف دہ چیز کیا ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو 30 سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جو ضمانت پہ تھے، ان کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا. 20 سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں. کیا یہ چیری بلاسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا؟ یہ کیا لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا نواز شریف نے 2 دفعہ آصف زرداری کو جیل میں کرپشن پہ نہیں ڈالا تھا؟ اور کیا آصف زرداری نے حدائبہ پیپر مل کا اربوں روپے کا کیس نواز شریف اور شہباز شریف پر نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ دونوں مل کے فضل الرحمان کو ڈیزل نہیں کہتے تھے؟
میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، میں کبھی ان کو تسلیم نہیں کروں گا کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو کرے گا ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوؤں کو ان کا نظام پکڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے آپ کے سامنے۔ اب اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ 40 ارب روپیہ شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے ایف آئی اے میں اور نیب میں کیسز ہیں۔ ایف آئی اے کے 16 ارب روپے اس کے نوکروں کے نام پہ ایف آئی اے نے پکڑے ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کے انہوں نے ختم کیا، 3 دن کوئی بولا نہیں۔ پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مذمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آ کے یہ کیا کیا۔ کہتا جب 3 دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے۔ آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے۔ میں آج آپ کو آزاد کرنے آیا ہوں، عہد لینے آیا ہوں۔